جیسے مثال کے طور پہ مارکیٹ میں ایک نکل آئیں گے، کوئی ادھر اعتراض کرے گا، کوئی ادھر اعتراض کرے گا، جی یہ لوگ جادو کرتے ہیں فلاں. یعنی اس سے ثابت ہو گیا ہے کہ یہ لوگ قرآن سے جادو کے قائل ہے. کل جو بھی یہ شخص بیان کرتا ہے یہ سب کے سب کافر ہے. جو یہ الفاظ بولتا ہے کہ قرآن پڑھنے والا جادو کرتا ہے، یہ سب کافر ہے، اس میں کوئی بھی مسلمان نہیں. ان کو مولوی کہنا علم کی توہین. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہ الفاظ استعمال کرتے. یہ میں صاف برسر عام کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن سے رقیہ کر رہا ہو اور شرعی تقاضوں کے ساتھ وہ چیز پورا کر رہا ہو، اس کے بارے میں کوئی عالم کہے کہ یہ جادو کر رہے ہیں، یہ مولوی کافر ہے، یہ مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ مسنون اذکار سے اور قرآن سے جادو ہوتا ہے، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ناتجربہ کاری کی وجہ سے جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ میں کھل کے بول رہا ہوں، سارے دارالفتہ والے اس پر مجھے دیکھیں کہ جائز ثابت کر دیں، میں ان کو مان جاؤں. ایک قرآن کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، پھر ایک مسلمان کو دیکھا نہ تہمت ماننا، یہ تہم پرست اپنے آپ کو ویڈیو پر شائع کر کے اپنے آپ کو لوگوں کو بتا رہے ہوتے، یہ بے غیرت. یہ آپ کا دور ہے اور یہ تم کہتے ہو بے داڑھی والی داڑیاں رکھ رکھ کے تم کہتے ہو نا یہ کفر بک رہے ہوتے، تم کہتے جی پگڑیوں سے. یہ اسی طرح آتے شیاطین، یہ شیطان کی نسلیں اسی طرح پھیلتی ہے، ایسے اور کچھ نہیں ہوتا. اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس. بزرگوں کی شکل میں بیٹھ کر مدارس اور خانقاہوں سے وہ کہتا ہے نا گناہگار جدا چیز ہے، کافر جدا چیز ہے. میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ مومن گناہگار ہو سکتا مگر کافر نہیں ہو سکتا. اور یہ اقرار سے ہے. مراد یہ شاذلیوں کے ساتھ نہیں ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے. لیکن آپ نے کیا عقیدہ لوگوں کو کیا؟ یعنی آپ نے کہا کوئی بھی بندہ عمل کر رہا آپ اس کو جادو کرو، بولو. آسان سا لفظ آپ نے سیکھا ہے. اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو قرآن بھی پڑھ رہا ہو تب بھی جادو ہے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ کافر ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ آج کل آپ کو ویڈیو پہ لگے ہوں گے فنا کہیں گے لوگ، اس سے باتیں مرکب کے انہوں نے باتیں. اب رہا کہ جادو، یہ ایک الگ فن ہے. اس کا نہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ شرعیت سے اس کا کوئی تعلق ہے، یہ ایک الگ چیز ہے. کیونکہ یہ ماہرین تو ہے نہیں جو اس طرح کے بیانات آپ کو آ رہے ہیں. اس کی میں بات نہیں کر رہا. وہ کہہ رہا دیکھو کلمہ پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مگر وہ آپ آگے بیٹھ کے کسی کو کہتے ہیں فلاں ان لوگوں سے بچو، لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں. یہ تو ہم پرستیاں ہوتی ہیں، کیونکہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، نیت تو اللہ کو پتہ ہے. میری نیت کیا ہے، آپ کی نیت کیا ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں. آج کل آپ کو کوئی ویڈیو وائرل کر دے گا تو مشہور ہونے کے لیے تو آسان کام کرتا ہے. ہم یہ کیا کہتے ہیں کہ بات ہی چھوڑ دو، خواہ مخواہ کٹہرے میں کھڑے ہونے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جس نے کہا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے سے جادو ہوتا ہے یہ ہے ہی کافر. جو کہتا ہے سورہ فلق ناس پڑھنے سے جادو ہوتا ہے یہ کافر ہے. ان کو کیا ہم کٹہرے، یہ کٹہرے میں کھڑے ہو چکے. اور میں اس فن کا ماہر ہو کے کفر کا فتویٰ لگا رہا ہوں، اناڑی بن کر نہیں. اس فن میں رائے دی ہے مجھے اللہ نے. اس فن کی مہارت کی بنیاد پر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جو شخص یہ کہہ رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکا ہے، اس کو دوبارہ کلمہ پڑھنا پڑے گا، تجدید نکاح کرنا پڑے گا.
اتنا آسان کام ہے. حضور نے فرمایا صبح مسلمان ہوگا رات کو کافر ہوگا، رات کو مسلمان اور صبح کافر ہوگا. تو کفر کے سین تھوڑی ہوتے، بس یہ قرآن کی اہانت کرے گا، کوئی حدیث کا انکار کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپیاں کھڑی کر کے تو تم بیٹھ جاتے ہو. تو عرض یہ ہے کہ بیچاروں کی مارکیٹیں بند ہو گئی. کوئی بات نہیں، چلانگے لگانے کی تو کیا کوئی ضرورت تو لوگوں کی نہیں ہوتی ہے. جب پھنسیں گے نا تو پھر خود بیچتے ہیں، یار کسی کے پاس چلے جاؤ. پھر پیچھے مارکیٹ میں اناڑی رکھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ یار اس کے پاس چلے جاؤ. تو وہ حال تو تمہارا بھی وہی ہے. یہ تو ایک مثال یہ ہے کہ بے شک اس کا انکار نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اس میں کسی کا انکار نہیں. مگر کیا اللہ نے جو وسیلہ بنایا اس کے لیے اس کا بھی انکار کرو گے؟ بعض چیزیں تھوڑی بہت صحیح ہو جاتی ہے، مگر بعض جو امراض خطرناک ہو تو اس کے لیے ماہر کی ضرورت ضرور پڑتی. وہ کہتے ہیں پھر وہ جتنا جاتا ہے اپنے سے کرتا ہے، کہتے ہیں جتنا الجھو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال کے اندر.